السلام علیکم، دس از سید جمال شاہ وتھ جے ایس لرننگ سولوشنز۔ جیسا کہ اسٹوڈنٹس آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ میں نے 2021 میں جب آپ لوگوں کی فرسٹ ایئر کی کراچی بورڈ کی بک چینج ہوئی تھی تو اس وقت میں نے فرسٹ ایئر کے کورس سے ریلیونٹ تمام ویڈیوز بنائی تھیں، جس میں پلے، پوئٹری اور ٹیکسٹ تمام کچھ شامل تھا۔ اینڈ آفٹر دیٹ کچھ مصروفیات کی وجہ سے آئی جسٹ لیفٹ ٹو میک ویڈیوز آن یوٹیوب۔ میں نے ختم کر دیا تھا یہ اب، لیکن کیونکہ سیکنڈ ایئر کی بک چینج ہو گئی ہے 2025 میں، تو اب دوبارہ ضرورت پیش آئی ہے، اٹ از نیڈیڈ ٹو میک سم ویڈیوز، کیونکہ اس میں کورس کافی حد تک چینج ہو گیا ہے، تقریباً 70-80% کورس چینج ہو گیا ہے۔ صرف 2 پومز اور 2 ٹیکسٹ کے چیپٹرز جو ہیں آپ کے وہ پرانی بک میں سے لیے گئے ہیں، جبکہ باقی تمام جو ہے وہ سب کچھ چینج ہو گیا ہے، جس میں پوئٹری، ٹیکسٹ اور ایون ناول بھی آپ کا چینج ہو گیا ہے۔ تو اب یہ ضرورت پیش آئی کیونکہ اب ظاہر سی بات ہے میں کوچنگ میں بھی پڑھاتا ہوں اور بحریہ کالج کارساز کالج میں بھی ہوں، تو بہت سارے بچوں کے لیکچرز جو ہے وہ مس ہو جاتے ہیں کالج میں یا کوچنگ میں، تو اس وقت پھر ان کو جو ہے وہ یوٹیوب چینل کی ضرورت پڑتی ہے، اور ویسے بھی ایگزامینیشن سے پہلے بچے یوٹیوب سے تیاری کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا بتا دوں کہ آپ لوگوں کی بک جو ہے جو چینج ہوئی ہے، اس میں تقریباً 7 جو ہے وہ ٹیکسٹ کے چیپٹرز ہیں، جس میں سے 2 چیپٹرز پرانی بک میں سے لیے گئے ہیں، باقی 5 چیپٹرز جو ہیں وہ نیو ہیں۔ پوئٹری کا جو پارٹ ہے، پوئٹری کے پارٹ میں بھی 7 پومز ایڈ کی گئی ہیں، اور وہ جتنی بھی 7 کی 7 پومز ہیں اس میں سے 2 پومز جو ہیں وہ آپ لوگوں کی پرانی بک میں سے ہیں، لائنز فرام یولیسز اور دا 7 ایجز آف مین۔ اور اس کے علاوہ جو ٹیکسٹ جو ناول ہے آپ کا، وہ دا گریٹ ایکسپیکٹیشن ایڈ ہوا ہے، دا پریزنر آف زینڈا اب آپ کے کورس میں شامل نہیں ہے۔ اور ٹیکسٹ کے جو پرانی بک میں سے جو چیپٹرز لیے گئے ہیں اس میں دا ڈے دیٹ آئی ایم بروک ہے، اور ایک اور آپ کی اسٹوری تھی دا ڈیووٹیڈ فرینڈ، یہ 2 چیزیں اس میں شامل تھیں۔ چلیں اب ویڈیو میں سٹارٹ کرتا ہوں۔ میں نے پوئٹری سیکشن سے سٹارٹ کیا ہے کیونکہ پومز جو ہیں وہ چھوٹی ہوتی ہیں اور یہ جلدی کور اپ ہو جاتی ہیں، تو پوئٹری سیکشن سے سٹارٹ کیا ہے۔ تمام پومز جو ہے وہ پہلے میں کور اپ کروں گا، تقریباً کوشش میری یہ ہوگی کہ ہر روز ایک ویڈیو میں اپلوڈ کر دوں۔ اب اس میں جو ہے وہ سب سے پہلے جس پوم کا میں نے سلیکشن کیا ہے وہ آپ کی بک میں سب سے لاسٹ میں ہے، سلیکٹڈ ورسز فرام سر سسی۔ اس کو سسی پروناؤنس کریں گے۔ آپ لوگوں نے سسی اور پنو کے بارے میں سنا ہوگا، تو یہ سسی اور پنو سے ریلیونٹ جو ہے وہ اس میں یہ جو پوم جو لکھی ہے انہوں نے شاہ عبداللطیف بھٹائی صاحب نے، وہ جو ٹریڈیشنل اسٹوری ہے سسی اور پنو کی لو اسٹوری، اس کے بارے میں ہے، اور اس پر یہ پوم جو ہے وہ لکھی گئی ہے۔ اور جب شاعر جب لکھتا ہے تو وہ عشق مجازی پر انہوں نے لکھی ہے، لیکن یہ کسی حد تک عشق حقیقی سے بھی جو ہے وہ ملتی ہے۔ اس طرح کا کلام، اس طرح کی رائٹنگ یا اس طرح کی نظم کہ جو عشق مجازی پر بھی فٹ ہو رہی ہو اور عشق حقیقی پر بھی فٹ ہو رہی ہو، اس طرح کی جو نظم ہوتی ہے یا غزل ہوتی ہے، اس طرح کی نظم کو ہم عارفانہ کلام کہتے ہیں اردو میں۔ تو اس میں دونوں باتیں ہیں، ایک تو یہ والی جو پوم ہے آپ کی یہ سسی سے ریلیونٹ ہے، لیکن جو ہے وہ یہ سائملٹینیسلی جو ہے وہ اللہ کی محبت بھی اس میں آتی ہے، کیونکہ عشق مجازی ہی کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ عشق مجازی ہی پروان جب چڑھتا ہے تو وہ عشق حقیقی میں کنورٹ ہو جاتا ہے، جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کی سٹوری، زلیخا کا عشق جو تھا وہ تھا، اور پھر بعد میں زلیخا جو تھیں وہ اللہ کے عشق میں جب ایسا لگیں کہ پھر وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی جو ہے وہ بھول گئیں۔ تو بہرحال تو اسٹارٹ کرتے ہیں، لیکن اس اسٹوری کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے اس کا کچھ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہے، وہ بیک گراؤنڈ آپ لوگوں کو پڑھانا بہت ضروری ہے، جس میں سسی کے بارے میں کچھ چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ سسی بیسیکلی ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی تھی، اور وہ ایک دھوبی کی بیٹی تھی، اور یہ جس شہر میں رہتے تھے اس شہر کا نام بھمبور تھا۔ اور جب یہ خبر تھی، جب پھیلی سسی کی خوبصورتی کے بارے میں، تو یہ خبر جو ہے وہ ایک بہت ہی فیمس جو ہے وہ پرنس تھا کچھ مکران کا، جس کا نام پنو تھا، وہاں تک یہ خبر پہنچی۔ تو پنو جو ہے وہ اپنا بھیس بدلتا ہے اور وہ ٹریول کرتا ہوا مرچنٹ بن کر، مطلب تاجر بن کر وہ آتا ہے، اور وہ بھمبور آ جاتا ہے،
اور یہاں آ کر وہ سسی سے ملاقات کرتا ہے، سسی سے ملتا ہے. جب وہ ملتا ہے تو ان دونوں کو آپس میں محبت ہو جاتی ہے اور یہ دونوں شادی کر لیتے ہیں. اب پنو جو ہے وہ جو کیونکہ ان کا کام جو ہے وہ واشر مین کا ہوتا ہے، دھوبی کا، تو پنو بھی اب یہی کام کرنے لگتا ہے. پنو کی جو فیملی ہے وہ بہت ناراض ہوتی ہے پنو سے، اور وہ اس شادی سے خوش نہیں ہوتی. اور پنو کے جو بردرز ہیں، اس کے جو بھائی ہیں، وہ پنو سے ملنے اب جو ہے وہ بھنبھور جاتے ہیں، اور وہ وہاں پر یہ شو کرتے ہیں کہ جیسے کہ ان کی کوئی ناراضگی نہیں ہے. اور ایک رات یہ ہوتا ہے کہ جب پنو انکانشیس ہوتا ہے، جب وہ سویا ہوا ہوتا ہے، تو پنو کے بھائی جو ہیں وہ اس کو وہاں سے لے جاتے ہیں. اس کو انکانشیس وہ یقیناً خود ہی کرتے ہوں گے، کیونکہ اگر وہ ویسے ہی رات میں سو رہا ہوتا تو وہ جاگ جاتا. اس کو انکانشیس کرتے ہیں، بے ہوش کرتے ہیں، اور بے ہوش کرنے کے بعد اس کے بھائی اس کو وہاں سے لے جاتے ہیں. اب جب سسی جب اٹھتی ہے تو وہ وین شی ڈسکورز دیٹ پنو از ناٹ پریزنٹ دیئر اینڈ ہی از ایبسنٹ دیئر، تو وہ اب اس کو ڈھونڈنے کے لیے جو ہے وہ نکل پڑتی ہے، کیونکہ اب سسی کی محبت پنو سے بہت زیادہ ہوتی ہے. ان کا مجازی عشق ہوتا ہے، اور وہ ایک بہت ہی خطرناک جرنی کرتی ہے، ماؤنٹینز میں جاتی ہے، بہت بھٹکتی ہے. بٹ یہ جو آرڈس اور جو ایک مشکل سی جو جرنی ہے، اس جرنی میں وہ اپنی لائف کھو دیتی ہے، مطلب وہ مر جاتی ہے ٹو پروٹیکٹ ہر آنر، اپنی عزت کو بچانے کے لیے. اور جب پنو جو ہے اسے ہوش آتا ہے، جب وہ ری گین کرتا ہے کانشیسنس اپنا، جب وہ ہوش میں آتا ہے تو وہ سسی کی تلاش میں جاتا ہے، اور جہاں جہاں سسی پنو کو ڈھونڈنے کے لیے جاتی ہے وہ وہیں جاتا ہے. اور لیکن اس کی بھی جو فیٹ ہے، جو تقدیر ہے، وہ بہت زیادہ ٹریجک ہوتی ہے، اور وہ بھی غم کی وجہ سے پنو بھی مر جاتا ہے. اور اس کو جو ہے وہ اس کی گریو پر جب جاتا ہے سسی کی، اس کی قبر پر جب وہ جاتا ہے تو وہ وہیں مر جاتا ہے، اور پنو کو وہیں دفنا دیا جاتا ہے. اور اس طرح سے یہ جو ان کی جو محبت ہے، اس کی داستان جو ہے وہ لوگوں میں مشہور ہوتی ہے. اور اس طرح سے وہ مطلب ایک طرح سے سیپریٹ ہونے سے جو ہے وہ بچ جاتے ہیں، تو اس کی گریو پہ ہی وہ مر جاتا ہے. یہ جو پوئٹری ہے شاہ عبداللطیف بھٹائی کی، یہ ظاہر سی بات ہے اس میں سے کچھ لائنز لی گئی ہیں، یہ پوری کمپلیٹ پوم نہیں ہے. سر کا مطلب آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ فرسٹ ایئر میں بتایا تھا، سر کہوری ہم نے جب پڑھی تھی، تو سر کا مطلب ہوتا ہے نظم، اور یہ فوکس کرتی ہے ان کی جو لو اسٹوری کو، ٹھیک ہے، یہ نظم، اور اس سے ریلیونٹ ہی ہے. لیکن اس میں شاہ عبداللطیف بھٹائی جو ہے ان کی محبت کے بارے میں تو لکھتے ہی ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو جب بھی انسان اللہ کی راہ میں بھی جب نکلتا ہے تو الٹیمیٹ ریالٹی جو ہے وہ گاڈ کو کہا جاتا ہے، کیونکہ سب سے بڑی ریالٹی جو ہے وہ اس دنیا کی وہ اللہ تعالیٰ ہی ہیں. اور یہ الٹیمیٹ ریالٹی کا ورڈ جب شاہ عبداللطیف بھٹائی صاحب لکھتے ہیں تو وہ کیپٹل لیٹر سے لکھتے ہیں، وچ شوز کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہے. تو اللہ تعالیٰ کی یاد میں بھی انسان جب نکلتا ہے تو وہ اسے اپنا ہوش نہیں ہوتا. تو سسی بھی ایسے ہی جب پنو کی یاد میں نکلتی ہے تو اسے اپنا ہوش نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو اب آئیے جناب ہم چلتے ہیں کہ مطلب اس میں یہ ایک ٹائرلیس ایفرٹ دکھائی ہے کہ سسی کس طرح سے جو ہے وہ تکالیف برداشت کرتی ہے اور وہ پنو کی محبت میں، اس کے تعاقب میں نکلتی ہے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں دکھائی ہیں جس کو شاہ عبداللطیف بھٹائی نے جو ہے وہ بہت اچھی طرح سے ایلسٹریٹ کیا ہے. اور اس میں ایک ڈیپ ڈیووشن دکھایا ہے، محبت کی انتہا دکھائی ہے، محبت کی حد دکھائی ہے. چلیے آئیے اب ہم جو ہے وہ آگے کی طرف بڑھتے ہیں. یہ پورا جو میں نے آپ کے سامنے جو 2 سلائیڈز جو شیئر کی ہیں، یہ دونوں کی دونوں سلائیڈز جو ہیں یہ ریگارڈنگ ان کے بیک گراؤنڈ ہیں، پوم کے بیک گراؤنڈ اور ان کی سٹوری سے ریلیونٹ ہیں. تو یہ ان دونوں کے آپ جو ہے وہ اسکرین شاٹ لے لیجئے، اور یہ اس میں سسی کی ایک پکچر بھی دکھائی گئی ہے، اس کا بھی آپ اسکرین شاٹ لے لیجئے گا، اور اس کو بعد میں آپ آرام سے پڑھ لیجئے گا. ویسے میں نے کوشش کی ہے کہ پہلے والے پیج کی ورڈ بائی ورڈ میں نے ٹرانسلیشن اس کی ہے، وہ آپ دیکھ لیجئے گا. ٹھیک ہے، تو اب ہم پوئٹری کی طرف چلتے ہیں. اب ذرا غور سے سنیے گا، مشکل ورڈز کی میننگز آپ لوگ ساتھ ساتھ لکھتے جائیے گا تاکہ آپ لوگوں کو بعد میں دوبارہ سے جو ہے وہ کوئی پرابلم نہ ہو.
برن ایز لانگ ایز یو لیو، جلتے رہو جب تک کہ تم زندہ ہو. چوائس دیئر از نن، کیونکہ تمہارے پاس کوئی چوائس نہیں سوائے جلنے کے، سوائے جو ہے وہ سوائے جلنے کے تمہارے پاس اور کوئی دوسری چوائس نہیں، سوائے تکلیف اٹھانے کے تمہارے پاس اور کوئی دوسری چوائس نہیں. ویدر اٹ بی ہاٹ اور کولڈ پلیس ٹو ریسٹ ان نن، چاہے گرمی ہو چاہے سردی ہو، تمہارے پاس کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں پر تم ریسٹ کر سکو. سردی یا گرمی دونوں موسموں میں تمہیں بھٹکنا ہی ہے اور تمہیں تکلیف اٹھانی ہی ہے. مطلب یہ سسی کے لیے لائنز لکھی ہیں کہ تمہیں جانا ہی ہے اپنی محبت اپنے عشق کی تلاش میں، اور تمہیں بھٹکنا ہے اور تمہیں پلیس ٹو پلیس جانا ہے پنوں کی تلاش میں. ویدر ہاٹ اور کولڈ، چاہے کوئی گرمی کا موسم ہو یا سردی کا موسم ہو، مارچ آن، تمہیں چلتے رہنا ہے. دیئر از نو ٹائم ٹو ریسٹ، کیونکہ تمہارے پاس بالکل بھی کوئی وقت نہیں ریسٹ کرنے کا. ریسٹ نہیں کرنا، تمہیں چلتے رہنا ہے اور تمہیں اپنے عشق کی تلاش کرنی ہے. لیسٹ ڈارکنیس فالس، کہیں ایسا نہ ہو کہ اندھیرا ہو جائے. دیکھیں یہ لیسٹ کا اسٹرکچر ہے اور لیسٹ کا کمبینیشن ویسے شوڈ کے ساتھ بنتا ہے. یہ اسٹرکچر ایسے ہونا چاہیے تھا، لیسٹ دا ڈارکنیس شوڈ فال، ایسے بننا چاہیے تھا اسٹرکچر، لیکن اس میں جو انہوں نے ٹرانسلیٹ کیا ہے لیسٹ ڈارکنیس شوڈ فال ہونا چاہیے تھا. تو لیسٹ ڈارکنیس فالس، یہ فیل بھی نہیں ہے، فالس ہے یہ. کہیں ایسا نہ ہو کہ اندھیرا ہو جائے. یو فیل ٹو فائنڈ بیلوڈ ٹریکس، اور تم ناکام ہو جاؤ اپنے محبوب کے پیروں کے قدم کو فالو کرنے میں. مطلب اندھیرا ہو جائے گا تو تمہیں تمہارا جو محبوب ہے، تم اس اپنے محبوب کے قدموں کو فالو نہیں کر سکو گے. تو اندھیرا ہونے سے پہلے تمہیں اپنے محبوب کی تلاش کرنی ہے. او مدر، اے میری امی، اپنی ماں کو مخاطب کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں ہاٹ از دا گراؤنڈ بینیتھ مائی فیٹ. اب یہاں پر دیکھیے یہ انورٹڈ کاماز میں یہ لائن لکھی ہوئی ہے. اٹ مینس کہ جو رائٹر ہیں، جو پوئٹ ہیں شاہ عبداللطیف بھٹائی صاحب، وہ یہ کوٹ کر رہے ہیں یہ لائن، ٹھیک ہے. تو انورٹڈ کاماز کا مطلب ہے کہ یہ لائنز جو ہیں وہ سسی نے کہی ہیں، اور سسی کی یہ لائنز کو انہوں نے یہاں پر کوٹ کیا گیا ہے. او مدر کہہ کے، مطلب سسی اپنی مدر سے کہہ رہی ہیں ہاٹ از دا گراؤنڈ بینیتھ مائی فیٹ، کہ میرے پیروں تلے جو زمین ہے وہ بہت زیادہ گرم ہے، بہت زیادہ ہاٹ ہے. فائر آف لو ود ان می برنز، اور میری محبت کی ایک جو گرمی ہے، جو میں آئی ایم فائر ود مائی لو، کہ میں اپنی محبت سے بھرپور ہوں، اس سے بھی میرا دل جو ہے وہ بہت زیادہ جل رہا ہے. برننگ ان ڈبل فلیمز، اور اس طرح میں دوہری آگ میں جل رہی ہوں. ایک آگ وہ جو میرے پیروں پر لگ رہی ہے جو کہ گراؤنڈ کی ہے، اور دوسری آگ وہ جو میری محبت کی آگ ہے، ٹھیک ہے، جس میں جل رہی ہوں. تو یہ دوہری آگ ہے. برننگ ان ڈبل فلیمز، میں دوہری آگ میں چل رہی ہوں. شی یارنس، یہ بات اس نے بتائی یا اس نے کہی. یارنس کا مطلب ہوتا ہے بتانا یا کہنا. اف آئی ایور فارگیٹ مائی لو، اگر میں کبھی بھول جاتی ہوں اپنی محبت کو. اف ہز میموری از ایور ایریزڈ فرام مائی ہارٹ، اور اگر کبھی یادیں نکل جاتی ہیں میرے دل سے، پنوں کی، میرے محبوب کی یادیں میرے دل سے نکل جاتی ہیں. دین دا ڈیزرٹ بلاسٹس may bring my end like desert larks. Then the desert blasts، تو پھر سمجھ جائیے کہ یہ ریگستان جب پھٹے گا، may bring my end، تو اس سمجھ لیجئے کہ جس دن میرے دل سے یہ میرے محبوب کی یادیں اگر نکل جائیں گی، تو سمجھ لیجئے کہ وہ دن، اس دن یہ ہوگا کہ یہ ریگستان پھٹ جائے گا اور میرا بھی اختتام ہو جائے گا. میں خود بھی اس ریگستان کے پھٹنے سے مر جاؤں گی. لائک ڈیزرٹس لارک، جیسے کہ صحرا کی چڑیا مر جاتی ہے. صحرا میں جب بلاسٹ ہوتا ہے یا اس کی تپش بہت زیادہ ہوتی ہے، صحرا کی گرمی کہہ سکتے ہیں. بلاسٹ کا مطلب یہاں پر کوئی وہ بوم کا بلاسٹ نہیں ہے، بلکہ صحرا کی گرمی کہا جا رہا ہے. تو سمجھ لیجئے کہ اس صحرا کی گرمی میں جس دن میں پنو کو بھول گئی،
سمجھ لیجئے کہ اس صحرا کی گرمی میں میرا بھی اختتام ہو جائے گا، بالکل ویسے ہی جیسے کہ کوئی چڑیا جب ریگستان میں جاتی ہے اور وہ صحرا کی گرمی برداشت نہیں کر سکتی اور وہ بھی مر جاتی ہے۔ Tears from my eyes fall like drops of rain۔ میری آنکھوں سے آنسو اس طرح سے نکل رہے ہیں جس طرح سے کہ گرتی ہوئی بارش۔ اب جو بارش جس طرح سے گرتی ہے اس طرح سے میری آنکھوں کے آنسو نکل رہے ہیں۔ اب یہاں پر رائٹر نے جو ہے وہ یہ ایک سملی یوز کی ہے، کیونکہ جب کمپیریزن ہوتا ہے دو چیزوں کا تو اس کو میٹافر کہتے ہیں، اور ایسا کمپیریزن جس میں لائک یا ایز کے ورڈ یوز ہوتے ہیں تو ایسا کمپیریزن سملی کہلاتا ہے۔ ٹیئرس فرام مائی آئیز، اب یہاں پر دیکھیں کمپیئر کیا جا رہا ہے آنسوؤں کو لائک ڈراپس آف رین۔ اب یہ لائک کا ورڈ آ گیا، اس کا مطلب ہے کہ یہ اٹ از این ایگزامپل آف سملی۔ تو یہ فگر آف اسپیچ آپ لوگوں کو یاد ہونی چاہیے کہ میٹافر کسے کہتے ہیں، سملی کسے، پرسونیفیکیشن اور اس طریقے کی اور بھی بہت ساری ہیں، وقتاً فوقتاً میں آپ کو بتاتا رہوں گا۔ سو میرے آنسو جو ہیں وہ ایسے گر رہے ہیں جیسے کہ بارش کے قطرے۔ واٹ آئی کنسیڈر لو واز ان ٹروتھ فائرس فلیمز۔ اب وہ آگے یہ کہہ رہی ہیں کہ جسے میں نے محبت سمجھا تھا وہ سچائی میں آگ کے گولے تھے، مطلب وہ آگ تھی، وہ محبت نہیں تھی۔ واٹ آئی کنسیڈر لو، جسے میں نے محبت سمجھا تھا، واز ان ٹروتھ، وہ سچائی میں، فائرس فلیمز، وہ سمجھ لیجئے کہ بھڑکتی ہوئی آگ تھی وہ، مطلب محبت اتنی آسان نہیں ہے جتنا کہ لوگوں نے سمجھا ہوا ہے، یہ ایک بھڑکتی ہوئی آگ ہوتی ہے۔ اس طرح سے جو سسی ہے مطلب یہ تو خیر اسٹوری شاہ عبداللطیف بٹائی نے لکھی ہے، جس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ کس طرح سے سسی نے اپنی جو ہے وہ محبت قربان کر دی، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو قربان کر دیا اپنی محبت کے لیے، لیکن اس کی یہ قربانی جو ہے وہ اتنی زبردست قربانی تھی کہ اس قربانی کے بعد جو ہے وہ ہم نے آج تک جو ہے وہ سسی کو جو ہے وہ یاد رکھا ہوا ہے، اور سسی آج بھی جو ہے وہ یاد ہے اور آنے والے وقت میں بھی وہ یاد رہے گی، اس کی صرف اس عشق کی وجہ سے جو عشق اس نے پنو سے کیا، ٹھیک ہے۔ چلیے، تھینک یو ویری مچ۔ آئی ہوپ کہ یہ پوم آپ لوگوں کی سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور اس کی جتنا بھی جو بیک گراؤنڈ تھا وہ بھی آپ لوگوں کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ سیلیوٹ ٹو شاہ عبداللطیف بھٹائی، انہوں نے بہت اچھی پوم یہ لکھی ہے، یقیناً وہ ایک بہترین صوفی رائٹر ہیں، صوفی پوئٹ ہیں، اور نیکسٹ اب جتنی بھی جو پومز ہوں گی انشاءاللہ تعالی وہ بھی آپ لوگوں کو جو ہے وہ ملتی جائیں گی۔ ٹیک اے گڈ کیئر آف یور سیلف۔ جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کر لیجیے گا، ٹھیک ہے۔ تھینکس اے لاٹ، جزاک اللہ، مہربانی، اللہ حافظ۔